پاکستان کا قسمت تبدیل کریں گے. آج یہ پاکستان اور عوام ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے. جی السلام علیکم. DGISPR نے آج ہم صحافیوں کے ساتھ ملاقات کی ہے اور چند اہم باتیں انہوں نے بولی ہیں. خاص طور پہ پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی پر جو بریفنگ انہوں نے دی اس میں چند چیزیں بہت امپورٹنٹ تھیں. ایک تو یہ کہ جو صرف خیبر پختونخوا کے ساتھ افغانستان کا بارڈر لگتا ہے، 1230 کلومیٹر کا وہ بارڈر ہے، اس بارڈر کی تصاویر دکھائی گئیں، اس کی ویڈیوز دکھائی گئی کہ کس طرح سے انتہائی چیلنجنگ، انتہائی ٹف ٹیرین کے اندر نہ صرف فینس لگائی گئی ہے بلکہ کوشش کی جا رہی ہے کہ افغانستان سے در اندازی نہ ہو. لیکن اتنی طویل بارڈر کو ہر وقت اس کی سرویلنس کرنا انسانی اعتبار سے ممکن نہیں ہے کیونکہ افواج کی تعداد اس قدر نہیں ہے اور جتنے چیلنجز پاکستان کو درکار ہیں. تو DGISPR نے ایک طرح سے مطالبہ کیا تمام حکومتوں سے کہ یا تو تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے افواج کی، یا پھر اگر سرویلنس 24/7 رکھنی ہے کہ کوئی بھی لیکیج نہ ہو تو اس میں پروونشل گورنمنٹ سے لے کے فیڈرل گورنمنٹ تک سب کا تعاون چاہیے. اور وہ تعاون یہ چاہیے کہ ٹیکنالوجی کا بے تحاشا استعمال ہو سکتا ہے، بجٹ اس کے لیے ظاہر ہے بے تحاشا استعمال ہوگا. مثال DGISPR نے امریکہ اینڈ میکسیکو کے بارڈر کی دی کہ امریکہ کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے، بے تحاشا ٹیکنالوجی ہے، لیکن اس کے باوجود میکسیکو کے بارڈر سے در اندازی امریکہ بھی روکنے میں مکمل کامیاب نہیں ہے. تو پاکستان جس کو ایک انتہائی ڈانٹنگ ٹاسک ملا ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو جیتنے کا، سو اس میں اس طویل بارڈر کو، اور یہ صرف KP کے ساتھ اٹیچڈ ہے خیبر پختونخوا کا بارڈر، اگر آپ بلوچستان کے بارڈر کو بھی شامل کر لیں گے تو کوئی 2200-300 کلومیٹر تک یہ بارڈر طویل پہنچ جاتا ہے. بلوچستان کا ٹیرین وہ بھی پوری پاکستانی قوم جانتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے. تو اتنے طویل بارڈر کو یا تو یہ کر دیا جائے کہ ہر 5-10 کلومیٹر کے فاصلے پہ چوکیاں قائم کر دی جائیں. اگر یہ چوکیاں قائم ہوں گی تو پھر ظاہر نفری میں اضافہ کرنا پڑے گا. اگر تو سرویلنس ٹیکنالوجی کے ذریعے رکھنی ہے تو پھر اس میں پیسہ استعمال ہوگا. تو ظاہر ہے یہاں پر پروونشل گورنمنٹس کا، فیڈرل گورنمنٹس کا تعاون جو ادارے ہیں سیکیورٹی کے ان کو درکار ہے. پھر خیبر پختونخوا کے حوالے سے DGISPR نے کچھ شکووں کا بھی اظہار کیا کہ وہاں پر جو پولیٹیکل کرمنل ٹیرر نیکسس ہے اس کو ختم کرنے میں خاص طور پہ تیرا، جہاں سے چیف منسٹر خیبر پختونخوا کا بھی تعلق ہے، وہاں پر جو منشیات کا گڑھ ہے اور منشیات سے جو آمدن حاصل ہوتی ہے وہ ٹیررزم کی طرف جاتی ہے. تو اس کو کرب اینڈ کرٹیل کرنے کے لیے KP حکومت سے مزید تعاون درکار ہے. بلوچستان میں مثال ایک ایرانین ڈیزل کی بھی سامنے آتی ہے جو DGISPR نے رکھی کہ وہاں پر روزانہ کی بنیاد پہ 26 ملین گیلن اسمگل ہوتا تھا. اسے کم کیا گیا بلوچستان حکومت کے تعاون سے، اور اب وہ یومیہ تقریباً 6 ملین پہ آ گیا ہے اور اس سے بھی کم آ جائے گا. سو KP حکومت کا جو کنڈکٹ ہے وہ انڈر کوسچن ہے اور نیشنل ایکشن پلان پہ اوور آل پورے ملک میں عمل نہیں ہو رہا، وہ بھی انڈر کوسچن ہے. تو ان سارے معاملات پہ بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی سوال کریں گے. اس وقت جبکہ ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں بانی PTI سے ملاقات کے لیے ان کی بہنیں بھی، سیاسی رہنما بھی موجود ہیں. آج بھی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی. تو کیا وجہ ہے؟ ضمنی الیکشن جیتنے کے بعد کیا مسلم لیگ نون مزید سخت ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، بانی PTI کے لیے؟ اور سختی آج مولانا فضل الرحمان نے بھی دکھائی ہے حکومت کے لیے. 27ویں ترمیم پر بڑی شدید تنقید کی ہے، لیکن یہ صرف تنقید الفاظ تک ہی محدود ہے یا مولانا فضل الرحمان اس کے خلاف، حکومت کے خلاف سڑکوں پہ نکل سکتے ہیں کہ PTI کا ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ انہی معاملات پہ سوالات کریں گے. جی پروگرام کے فلور کو اوپن کرتے ہیں. ڈیبیٹ ڈسکشن کورس کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، وفاقی وزیر ہیں فار پارلیمنٹری افیئرز، بیرسٹر عمیر نیائی صاحب اس وقت تک تو MNA ہیں، اگر PTI نے استعفے نہ دیے تو سینئر رہنما بھی ہیں، مرکزی رہنما بھی ہیں PTI کے. اور مجھے جوائن کر رہے ہیں سینیٹر کامران مرتضی صاحب، سینئر مرکزی سرکردہ رہنما ہیں جماعت JUI فے کے. بیرسٹر عمیر صاحب، DGISPR کی آج کی بریفنگ پہ ذرا بات ہو جائے. KP حکومت کا کنڈکٹ جو ہے وہ انڈر کوسچن ہے، وہ میں نے ایک انٹروڈکشن میں اپنا بتا دیا، آپ نے بھی پڑھ لیا ہوگا خبروں میں. دیکھیں خالی KP میں تو مسائل نہیں ہے کہ یہ مسائل دیکھیں سب کیا سے زیادہ مسائل بلوچستان KP میں نہیں، یہ تو اس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں نا، اگر دہشت گردی کے واقعات کیا بلوچستان میں نہیں ہو رہے؟ اگر آپ ڈرگس کی بات کر رہے ہیں، وادی تیرا تو ایک وادی ہے جس کی آپ اگزامپل دے رہے ہیں، اس میں میکسیمم کتنی ہوگی
کتنے 100 ایکڑ پہ کاشت ہے. آپ کو کیا لورا لائے سے لے کے کوئٹہ تک کیا پوسٹ کی فصل نہیں نظر آ رہی؟ وہ موجود ہے سب کے ساتھ، جدھر جدھر چوکیاں موجود ہیں ان کے نیچے نیچے فصل آپ کے موجود جواب ہے. سے میں ایک اور چیز ذرا آپ کے نالج میں لے ہوں. DG ISPR نے کہا کہ جی آج کل ایک نیا سیاسی بیانیہ یہ بھی ہو گیا کہ ہم غلط کر رہے ہیں تو وہ بھی تو غلط کر رہے ہیں. نہیں غلط تو یہ وہی بات ہے کہ KP میں اگر ہو رہا تھا بلوچستان میں کہہ رہا ہوں کہ ہم غلط چیز کو جواز بنا رہے ہیں. دیکھیں پوسٹ کیا آج سے کاشت ہو رہی ہے، پوسٹ صدیوں سے کاشت ہو رہی ہے، اور آپ نے خود ایک قانون پاس کیا ہے. اسی اسمبلی نے 2024 میں ایک قانون پاس کیا ہے. قانون کیا کہہ رہا ہے؟ قانون کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہیمپ کی، اس کی کینیبس کی فصل کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے میڈیسینیل پرپزز کے لیے. تو کیوں نہیں آپ فارم ریگولرائز کریں؟ نہیں 2024 میں ابھی انہوں نے ریگولیٹری اتھارٹی بنائی ہے جس میں انہوں نے سیکٹری ڈیفینس کو DG کا جو ہے نا اس میں عہدہ دے دی ہے. تو اب ریگولیٹر جب فیڈرل گورنمنٹ موجود ہے، فیڈرل گورنمنٹ تو کام نہیں کرے گی نا، اتھارٹی فیڈرل ہے نا جس کا ڈومین ہے اس ساری فصلوں کو جو ہے نا لیگلائز کرنا، ان کا یوز کو ریگولیٹ کرنا. تو وہ اپنا ادارہ کام کرے. ہم نے کوئی روکا ہوا ہے وہاں، کسی کو روکا ہوا ہے جا کے فصلوں کو کریں، کمپاؤنڈ کریں جس طرح سے کرنا ہے. ANF فیڈرل ادارہ ہے، ڈرگس کو اس نے ڈیل کرنا ہے نا، تو وہ اپنا کام کرے. لیکن فیکٹری تو KP کی ہے نا، تو وہ آپریٹ کر سکتا ہے بالکل. اسی لیے تو محکمہ ایک پورا بنا ہوا ہے، اس کے تھانے موجود ہیں. لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ بیانیہ بنایا جاتا ہے، یا بیانیہ ہے PTI کا کہ ہم نے KP میں آپریشن نہیں ہونے دینا. ڈرگس کے خلاف آپریشن کیا KP نے کہا کہ نہیں ہونے دینا؟ اب آج جائیں ساری سب فصلیں جلا دیں. یہی تو بریفنگ ہے DG ISPR کی آج کی، پچھلی کئی بریفنگز ان کی اسی پہ سینٹر کرتی ہیں کہ جی KP میں ایک پولیٹیکل کرمنل نیکسس ہے. نہیں دیکھیں کرمنل نیکسس تو ہر جگہ ہوتا ہے. دیکھیں بلوچستان میں دیکھ لیں، KP میں دیکھیں، آپ کے سینٹ میں لوگ پیسے دے کے کیسے پہنچ جاتے ہیں. کرمنل ایکسس ہوتا ہے. اگر لوگ 40-40 کروڑ میں اگر سیٹ پاس میں بکتی رہی تو وہ کس طرح سے بکتی رہی؟ فاٹا میں جو لوگ الیکشن جیت کے پہلے آتے رہے، جو اس وقت جب لمیٹڈ فرینچائز تھا، جنرل ووٹ نہیں ہوتا تھا، تو اتنے مہنگے ووٹ کون خریدتا تھا؟ یہی نیکسس تھا نا. دیکھیں کس نے کلٹیویٹ کیا ہے، کس نے ان کو پروٹیکٹ کیا ہے. ساروں کو کریں، اکھاڑیں. بات ہے اس بارے میں اوپن ہو جائے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہم نے جی تیل کو روک لیا ہے، تو بھائی ان دا فرسٹ پلیس دیکھیں تیل کیوں آ رہا ہے، ابھی بھی کیوں آ رہا ہے؟ کیوں نہیں آپ کی آئل مارکیٹنگ کمپنی بلوچستان میں آج تک پہنچ سکی؟ زبردست. کس نے روکا؟ آج DG ISPR نے بھی کہ پیٹرول پمپ کھولیں آپ، تو کیوں نہیں کھولے؟ وہاں کی حکومت نے کیوں نہیں کھولے؟ وہ بھی یہی سوال کر رہے ہیں، آپ بھی وہی سوال کر رہے ہیں. تو یہی تو گورنمنٹ، تو فیڈرل گورنمنٹ نے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو پہنچانا ہے کہ صوبائی حکومتوں نے پہنچانا. یہی بات کیا DG ISPR نے کہ OMCs کھلوائیں آپ بلوچستان میں. طارق صاحب جواب دیجئے اس کا ذرا. اچھا ایک چیز میں آپ کی نالج کے لیے، وہ DG ISPR کی آج بریفنگ جو تھی وہ فیکٹس یہ تھے کہ KP میں سب سے زیادہ ٹیرر کے انسیڈنٹس ہوئے اور سب سے زیادہ وہیں پہ ٹیررسٹ مارے بھی گئے. تو یہ آپ کا جواب ہے کہ جی بلوچستان میں کیوں نہیں. طارق صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو آپ کا پوائنٹ در پوائنٹ جو سوالات ہے، بیرسٹر صاحب نے ان کا مختصر انداز میں پوائنٹ در پوائنٹ ایک جملے کا جواب دیا ہے، لیکن صورتحال کو تھوڑا کمپریہنسو اور تھوڑا ایک براڈر سینیریو میں دیکھنے کی ضرورت ہے. KP کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم KP کو کوئی ایسا نہیں سمجھتے کہ وہ ایسی سرزمین ہے کہ جو پاکستان خدا نخواستہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہاں پہ اگر کوئی تکلیف ہے، عوام کے لیے تکلیف ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، سیکورٹی کی صورتحال خراب ہے، پورا ملک اس سے ڈسٹرب ہے، ذہنی طور پہ بھی اور عملی طور پہ بھی. کیونکہ ہماری بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ معیشت کی اشیاء خرد و نوش ہیں، وہ پہلی بات KP سے جڑی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہمارا دل جس طرح پاکستان کے ہر صوبے کے لیے دھڑکتا ہے، ایسے ہی KP کے لیے بھی دھڑکتا ہے. اگر وہاں پہ کوئی ہمارے معصوم شہری دہشت گردوں کی گولیوں کا یا بموں کا نشانہ بنتے ہیں، یا ہمارے مسلح افواج کے اور انٹیلیجنس اداروں کے افسران اور جوان جو ہے شہید ہوتے ہیں، تو ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی وہ پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ. اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا اس بات تو آپ نے کر لیا نا، مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کرنے دے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. جو برسر صاحب نے ساری وہ بات کی نا، بات یہ ہے جس کرمنل نیکسس کی بات کی ہے، ٹیرر کرائم نیکسس. دیکھیں برسر صاحب نے کہا جی پولیٹیکل، برسر صاحب نے کہا جی کہ وہ لوگ پیسے دے کے سینٹ کے ممبر بنے اور فلاں بنے. بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر اس طرح کے لوگ اس طرح کا پیسہ یا کوئی بھی پیسہ لگا کے اگر وہ کسی پارلیمان کے ممبر بنے ہیں، اپر ہاؤس کے ممبر بنے ہیں، تو وہ غلط ہے، اس کو کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کرتا. لیکن ایک طرف یہ ہے کہ انہوں نے معاشرے میں ایک سٹیٹس حاصل کرنے کے لیے ڈیو ٹو وٹ ایور ریزن، اپنے کاروبار کو پروٹیکشن دینے کے لیے یا صرف اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے پیسے لگائے، وہ کسی ایوان کا ممبر بنے.
کنڈیم کرنے کی بات ہے, اس کے راستے روکنے کی بات ہے, اور کئی دفعہ کہا ہم نے بھی کہ آپ شو آف ہینڈ کے ذریعے کریں, سب پتہ لگ جائے گا, یہ خفیہ بیلٹ اور یہ ختم ہی ہو جائے, اس سے کافی چیزیں رک جائیں. لیکن فرق یہ ہے کہ اگر کسی نے ایسا کیا, غلط کیا, لیکن اس کا نیشنل سیکیورٹی پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا, دیٹ از ناٹ رسک ٹو دا نیشنل سیکیورٹی. جو پولیٹیکل کرائم ٹیرر نیکسس کی بات ہو رہے ہیں, میں ڈائریکٹ کی بات بتا رہا ہوں کہ کے پی کے اندر جو لوگ اس نیکسس کا حصہ ہیں اور منشیات کی اسمگلنگ, اور چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے, چاہے وہ آ رہی ہے افغانستان سے, ہے کہ اس میں پولیٹیشینز بھی انوالو ہو جاتے ہیں, اس میں کرمنل گینگز بھی انوالو ہوتے ہیں, یہ سب آپس میں مل کے پروٹیکٹ کرتے ہیں. میں بالکل یہی بات کہہ رہا ہوں. پھر اس میں آپ کی نان کسٹم گاڑیاں ہیں, بہت بڑا کام ہے یہ, مطلب ہے, حقیقت ہے. تو سر اسلام آباد میں کیا آپ کی این سی پی گاڑیاں نہیں پھر رہی؟ نہیں, اسلام آباد میں نہیں پھر رہی. سر کمال کرتے ہیں. نہیں, اگر کسی نے, میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی, او بھائی, اگر کوئی اسلام آباد میں اگر کسی نے کوئی اکا دکا گاڑی چھپا کے رکھی ہوئی ہے, میں اسلام آباد میں تیسری دفعہ منتخب ہوا ہوں, 2008 میں پہلی دفعہ میں نے بنا ہوں, پیدائش یہاں کی ہوں, مجھے ایک بات کا پتہ ہے, یہاں کسٹم ایڈمنسٹریشن اور انٹیلیجنس اتنی سخت ہے کہ یہاں ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. چلے, پاکستان میں ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کے پی میں خاص طور پہ ایسے علاقے موجود ہیں, یہ کالام سائٹ پہ آپ چلے جائیں, سوات سائٹ پہ چلے جائیں, وہاں گاڑیوں کو سامنے نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے, این سی پی فلانا, این سی پی فلانا, یعنی وہ نمبر ڈی سی آپ کا ضلع کا جاری کرتا ہے, اور سامنے گاڑیاں پھر رہی ہیں نا. یہ قبائلی علاقے کا انہیں الاؤ کر رکھا ہے. اب اس کے کیا ایشوز ہیں, لاز ہیں, نہیں ہے, میں اس کی بحث میں نہیں جاتا کہ جی یہ آپ کو ختم کرنا چاہیے, میں اس کی بحث میں نہیں جاتا کہ وہ کیا لاز ہیں, ویلڈ ہیں, نہیں ویلڈ, وہ پروونشل اسمبلی نے پاس کیے ہیں, کہاں سے آئے ہیں, وہ بحث ہی نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ جب اس طرح کا مجھے بات تو کرنے دینا, میں کہہ رہا ہوں کہ جب اس طرح کا پیسہ انوالو ہوتا ہے, الیگل منی, ایل گاٹن منی, اور انفلٹریٹ ہوتی ہیں چیزیں افغانستان سے, اس کا نتیجہ پاکستان میں دہشت گردی کی شکل میں نکلتا ہے. ایک سوال دیٹ از دا پوائنٹ جو بیرسٹر عمیر صاحب نے کہا, روکنے کی ضرورت ہے. اگر منشیات کا پیسہ استعمال ہو رہا ہے دہشت گردی کے خلاف تو آپ کارروائی کریں ان فصلوں کو. اچھا, اب جو کارروائی کرنے کی بات ہے, انہوں نے بالکل ٹھیک کہا, لیکن چونکہ ہمارے جتنے مرکز کے ادارے ہیں, جی یہاں پہ آپ کا اینٹی نارکوٹنگ فورس کا ادارہ ہے, باقی اگر کوئی ادارے ہیں, جو مین دو ادارہ وہی ہے جو اس کو ڈیل کرتا ہے, کیا وہ صوبائی حکومت کے مکمل تعاون کے بغیر 100% کام کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا. وہ کہہ رہے ہیں بالکل نہیں کر سکتا. بھائی, آپ کے جتنے معاملات ہیں, آپ کے ریونیو افسران ہیں, آپ کے کمشنرز ہیں, آپ کے ایڈمنسٹریٹرز ہیں, آپ کی پولیس ہے, ان کے ساتھ مل کے ہی اے این ایف جو ہے وہ یہ کام کرتی ہے. اے این ایف الگ سے کوئی کور نہیں ہے, اٹس ناٹ اے کور ان دا آرمی کہ جناب ان کے اپنے ہیلی کاپٹرز بھی ہیں اور ان کی اپنی تمام وسائل بھی, وہ ایک فورس ہے, لیکن اسے ہمیشہ پروونشل گورنمنٹ کی جس جگہ وہ کام کریں گے انہیں سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, اور انہیں سپورٹ دینی چاہیے. اگر ایک صوبہ مکمل طور پہ تعاون نہیں کرے گا, سمبولک سپورٹ سے تو نہیں بات بنتی. آپ دل کھول کے ان کے ساتھ کھڑے ہوں, وہ بالکل کارروائی کریں گے. اس کا ذرا جواب دیجیے گا, بٹ آئی گو ٹو سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب. کامران صاحب, مجھے آپ کا اس پہ کمنٹ چاہیے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج یہ بریفنگ, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بارڈر کو ہم یا تو نفری بڑھا دی جائے, بجٹ بڑھا دیا جائے, پیسے بہت چاہیے, انکلوڈنگ بلوچستان جس کا بارڈر بھی لگتا ہے افغانستان کے ساتھ, بہت طویل بارڈر ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے دہشت گردی کو روکنے کے لیے؟ اور بلوچستان حکومت تو تعاون کر رہی ہے ایز پر ڈی جی آئی ایس پی آر, کے پی حکومت کے ساتھ کافی پرابلمس آ رہے ہیں. سینٹر کامران صاحب, یور کمنٹ پلیز. ایسا ہے کہ جو وسائل ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ اداروں نے اپنے کام کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک. اب ہمارے پاس وسائل جتنے ہیں وہ میرا خیال ہے بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ وسائل جو ہے وہ اپنے ان بھائیوں کے حوالے کرتے ہیں, اور اس کے اندر ان کو جو ہے نا اپنی کارکردگی بہتر بنانی ہوگی, اور اپنی کارکردگی بہتر بنا کے جو ہے نا اس مشکل پہ قابو پانا ہوگا. یہ بات ٹھیک ہے کہ بڑے لمبے چوڑے بارڈرز ہیں, 1200 کلومیٹر ایک جگہ پہ ہوگا, دوسرا اور بھی ہوگا, مگر اس کے باوجود جو ہے نا جو وسائل ہیں, لوگوں نے تو پہلے پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے ہیں, تو وہ پتھر کو جو ہے وہ تو ان کے پتھر جو ہے وہ ایک پتھر سے 2 پتھر پہ آ گئے, تو وہ جب وہ پتھر جو ہے نا وہ زیادہ ہو رہے ہیں ان کے پیٹ کے, تو اس صورت میں جو ہے ان سے کیسے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وسائل جو ہے نا آپ ہمارے لیے بڑھا دیں ٹیکنالوجی کی شکل میں یا افرادی قوت کی شکل میں؟ یہ ممکن نہیں ہوگا. بے روزگاری ہے اس ملک میں پہلے ہی بہت, اور میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے
کہ جہاں پہ جو ہے کوئی ہم نے ترقی کی ہوگی. یہاں پہ تو ایلیگیشنز IMF کے یہ آ گیا کہ $18 بلین جو ہے وہ اس کا پرابلم ہے 2 سالوں میں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایڈیٹر جنرل کی رپورٹ بھی ٹریلینز کی بات کر رہی ہے، جس سے بعد میں جو ہے انکار کر دیا تو انکار کیا ہوگا تو وہ بھی انڈر پریشر. تو یہاں پہ وسائل کی بات نہیں مزید کی جا سکتی، انہی میں جو ہے نا آپ اپنی جو ہے ٹھیک ہے. تو سر اگر اداروں کو مزید صلاحیتیں بڑھانے کے لیے وسائل نہیں دیے جا سکتے تو جو پروونشل گورنمنٹس ہے، خاص طور پہ بلوچستان کی اینڈ KP کی، کم از کم ان کو تو پھر بیک سپورٹ دینی چاہیے نا، کہ اگر وہ بارڈر سے انفلٹریشن روکتے ہیں، پیچھے آ جاتے ہیں بندوبستی علاقوں میں، جیسے مثال کے طور پہ جو FC پہ جس نے افغان نے حملہ کیا، دہشت گرد نے، وہ تیرا کے ذریعے آئی ہے، اب اس کو ظاہر ساری سپورٹ تو کسی نے پرووائڈ کی ہے نا، تو وہ تو سر پھر KP گورنمنٹ کا کام ہے. ان کو یہ گلا تو خیبر پختونخوا میں ہو سکتا ہے، مگر بلوچستان میں تو جو گورنمنٹ ہے وہ تو ان کی بہت اپنا پسند کی گورنمنٹ ہے، یا پسند کے لوگ ہیں، پسند کے وزیر اعلیٰ ہیں. تو جب اتنے پسندیدہ وزیر اعلیٰ یا پسندیدہ لوگ ہوں گے تو اس میں تو پھر اس طرح کا گلہ ان کو نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اگر 2 صوبوں کی بات کریں گے تو 2 میں سے تو ایک صوبہ آپ کا پسندیدہ، کم از کم اس پسندیدہ صوبے میں تو یہ چیزیں جو ہے رک جانی چاہیے. ادھر تو جو یہ کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، بلکہ خود بخود بھی ہو جاتا ہے. کہتے نہیں بھی ہیں تو وہ اشارہ سمجھ لیتے ہیں اور خود بخود بھی ہو جاتا ہے. اسی لیے DG صاحب کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی ہے، KP میں پرابلم بہت بڑھ رہا ہے، وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات بھی بڑھ رہے ہیں اور دہشت گرد بھی وہاں سب سے زیادہ مارے جا رہے ہیں. اللہ پاک دونوں صوبوں پہ رحم کرے. مگر اس وقت بھی بلوچستان میں جو ہے وہ آپ کو میں چند دن پہلے آیا تھا تو اس وقت بھی جو ہے نا وہ آپ کا جو ہے انٹرنیٹ بند تھا. نہ صرف انٹرنیٹ بند تھا بلکہ موومنٹ جو ہے نا وہ بائی روڈ موومنٹ بھی بند تھی، آپ کی جو ہے وہ ٹرین بھی بند تھی. تو یہ تو بہت یہ تانے والی بات ہوتی ہے کہ کسی صوبے کے لیے ٹرین سروس بند کر دی جائے، کسی صوبے میں انٹرنیٹ بند ہو جائے، کسی صوبے میں مخصوص وقت کے بعد گاڑیاں ٹریول نہ کر سکیں. یہ بہت بڑا تانا ہے. ٹھیک، رائٹ. سر آپ سے کچھ پولیٹیکل سوالات بھی کرنے ہیں، لیکن بیرسٹر میر صاحب بیفور آئی گو ٹو دا بریک، جو طارق صاحب نے کہا ہے کہ آپ سپورٹ نہیں دے رہے ہیں، آپ ڈیمانڈ تو کر رہے ہیں کہ وفاق کرے کام، وفاق دہشت گردی کو روکنے کی چیزوں کو جڑ سے اکھاڑے، بٹ آپ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں آپ کی حکومت وہاں کی. دیکھیں سپورٹ کے لیے مطلب اور کیا چاہیے. دیکھیں ہم نے اپنے ہی فنڈز میں رہ کے گزارا کرنا ہے نا. ہمارے ساتھ کیا کہ 1000 ارب روپیہ فاٹا کے لیے کمٹ کیا گیا، آج تک کیا دیا گیا؟ اس کے علاوہ نیٹ آئیڈل پروفٹ، سارے جھگڑے اپنی جگہ پہ موجود ہے. دیکھیں بیئر منیمل کر رہے ہیں، کچھ KP کے کچھ سرپلس پہ نہیں بیٹھا ہوا کہ جی بانٹتا پھرے، مگر پھر بھی دیکھیں ایک ڈپارٹمنٹ اگر بنایا اس میں کم از کم اتنی تو اہلیت ہونی چاہیے. جب آپ کو پتہ ہے آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے کہ جی اتنے ایکڑ پہ جی فصل موجود ہے تو کتنی کوئی دیر لگتی ہے اس پہ پہنچنے کے لیے، اور تلف کرنے کے لیے کوئی 24 آل ایئر راؤنڈ تو جانا نہیں. آپ کو پتہ ہے فصل کس وقت تیار ہونی ہے. ذمہ داری آپ کی حکومت لے لینا، وہاں سے تو چیف منسٹر ہیں، کم از کم تیرا کی ہی ذمہ داری لے. تو جس کا کام ہے وہ کیوں نہیں ذمہ داری لے رہا ہے، وہ کیوں گھبرا رہے ہیں اس ذمہ داری سے؟ بات ہے آپ پھر ANF پھر ختم کر دیں، نہیں پھر ANF ختم کر دیں. ٹھیک ہے، آپ نے جو مرکز میں ایکٹ بنایا ہے ریگولیشن کا وہ ختم کر دیں، آپ صوبوں کو اختیار دے دیں، پھر صوبے اس کو ہینڈل کر لیں گے. کہہ رہے ہیں نا کہ صرف وفاق وہاں جا کے ایسے تو اٹھ کے نہیں پہنچ سکتا نا، آپ کی حکومت کا تو وفاق کے آلریڈی پریزنس ہے نا، وفاق کے لیے کوئی اسلام آباد سے تھوڑی جانا ہے. میں اور سادہ کر دیتا ہوں، حالانکہ یہ ہے یہ بیرسٹر لیکن کر یہ شرارت رہے ہیں، انہیں قانون کا میرے سے زیادہ پتہ ہے، اصلی بیرسٹر ہے. اب میں اور سادہ کر دیتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے. اگر لاہور پولیس کا کوئی ملزم بھاگ کے اسلام آباد آ جائے، اسلام آباد ڈومین ہے اسلام آباد پولیس کی، وہ کبھی بھی ڈائریکٹ اس ملزم کے گھر پہ چھاپہ نہیں مارتے. ٹھیک ہے، وہ پہلے اسلام آباد پولیس کے اس متعلقہ تھانے جائیں گے جس میں اس ملزم کی رہائش گاہ ہے، اسلام آباد کی لوکل پولیس ساتھ لے کے لاہور کی یا پنجاب پولیس چھاپہ مارے گی. تو اگر ایک چوری کے ڈکیتی کے ملزم کو پکڑنے کے لیے بھی دوسرے صوبے کی پولیس یا ادارہ ڈائریکٹ نہیں جاتا تو وہاں ٹیریٹری پہ آپریٹ کرنے کے لیے ANF کے تھانے وہاں موجود ہے نا. طارق بھائی بالکل ٹھیک بات کریں. یہ ہوتا کہ ANF نے اسلام آباد سے جانا ہوتا، ANF نے اسلام آباد سے نہیں جانا. ANF وہیں بیٹھی ہے، پشاور میں بیٹھی ہے، پشاور میں بیٹھی ہے تو کیوں نہیں جا رہی؟ پشاور سے وادی تیرا کتنی دور ہے؟ یہ 40 کلومیٹر نہیں بنے گا. ANF کو اتنے جو راستے دکھا رہے ہیں تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ہم انہیں مکمل سپورٹ دیں گے جہاں جہاں پہ اس طرح کی کوئی فصلیں تلف ہیں. اور اگر کسانوں کا، میں قدم آگے چلا جاتا ہوں، اگر کسانوں کا
کوئی نقصان ہو رہا ہے اور جو پالیسی دی گئی ہے اگر آپ میں صوبائی حکومت سمجھتی ہے کہ انہیں کمپنسیٹ کرنا چاہیے، غریب لوگ ہیں جو بھی ہے تو وفاق کرے گا، تو اس میں بھی بات ہو سکتی ہے. یہ بیٹھ کے بات کرنے کی بات ہے نا. یہ سب سے امپورٹنٹ بات کہ بیٹھ کے بات، لیکن بیٹھ کے بات کیسے ہوگی اس پہ ذرا ڈیبیٹ کریں گے آفٹر شارٹ کوئک بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سینٹر کامران مرتضی صاحب، بیرسٹر عمیر نیائی صاحب اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب موجود ہیں. سینٹر کامران سے بہت بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے پہ. آپ کی مصروفیت بھی ہے، آپ نے جانا بھی ہے، لیکن کوئی سوال آپ سے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑے آڑے ہاتھوں لیا ہے، لیکن صرف لفظی اعتبار سے یہ سوال ہے میرا، یا حکومت کے خلاف کوئی سڑکوں پہ نکلیں گے، کوئی تحریک شروع کریں گے، کچھ کریں گے؟ ایسا ہے کہ اس کی امیڈیٹلی بات جو ہے نا وہ موومنٹس تو شروع ہو جائیں گی. اس میں پہلے تو اس کو ماحول کو تھوڑا سا گرمایا جاتا ہے. تحریک شروع کرنے کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے، ایک دم جو ہے نا وہ آخری جو ہے نا 100 ڈگری ٹیمپریچر پہ نہیں آتے. تو تقریباً تمام صوبوں میں جو ہے نا وہ ایک پروگرام ذہن میں ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ کنونشنز وغیرہ بلوائے جائیں گے، اور اس میں پہلے بات کی جائے گی اس پہ 27th امینڈمنٹ کے حوالے سے یا باقی جو لیجسلیشن کی گئی ہے اس سب پہ بات کی جائے گی. تھوڑا سا ماحول بنا لے، پھر اس کے بعد آگے جو ہے نا پھر بڑھنے کا سوچتے ہیں. مگر جو یہ چاروں صوبوں میں ہم نے شروع کرنا ہے اس کو وکلا کے حوالے سے بھی اور باقی عام پبلک کے حوالے سے بھی. تو اس کو شروع کر دیتے ہیں. چند دن میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں کچھ نہ کچھ موومنٹس آگے شروع. ٹھیک ہے، سڑکوں پہ احتجاج بھی آپ شروع کرنے جا سکتے ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں یا پی ٹی آئی کو ساتھ شامل کر سکتے ہیں سر، یا ٹی ٹی اے پی کو؟ مجھے اس بات کا نہیں پتا، مگر اس میں ہم نے آگے بڑھنے کی ایک سنجیدہ کوشش کی تھی، اور وہ سنجیدہ کوشش میں جو ہے نا وہ میرے اپنے ذاتی گلے شکوے بھی رہ گئے. میں جو بات کہتا ہوں یا کرتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں بالکل جھوٹ نہیں بولتا، مگر یہ بھی نہیں کہتا کہ بالکل جو ہے نا سرے سے جو ہے نا اس بات سے انکار کر دیا جائے جو جس بات کو جو ہے نا وہ کمروں میں ڈیسائیڈ کیا گیا ہو. تو وہ میرا کچھ ذاتی گلے شکوے اس حوالے سے ہیں کہ جو کچھ ان کو بتایا جاتا ہے پھر اس کے بعد کوئی دوست اون کرتا ہے، کوئی دوست اون نہیں کرتا، یا اپنا ملبہ دوسروں پہ ڈالنے کی کوشش کر دی جاتی ہے. تو وہ پھر اس میں مزہ نہیں آتا کسی کے ساتھ اس طرح سے. یہ ہے اس میں میں اس میں بالکل بات ہونی چاہیے تو مزیدار بات ہونی چاہیے اور ڈٹی ہوئی بات ہونی چاہیے. سینٹر کامران صاحب آپ کو چونکہ جانا بھی ہے تو میں یہاں پہ آپ کا شکریہ ادا کروں گی. حالانکہ مجھے آپ سے ڈیبیٹ کرنی ہے، لیکن اگلے پروگرام میں وہ جو کم عمری کی شادی کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے گفتگو فرمائی ہے اس پہ انشاءاللہ ڈیبیٹ ایک الگ پروگرام میں آپ کے ساتھ رکھیں گے. بہت شکریہ سینٹر کامران صاحب. کمنگ بیک ٹو یو بیرسٹر عمیر صاحب، اسمبلیوں سے استعفے دینے جا رہی ہے پی ٹی آئی؟ نہیں دیکھیں، بس یہ تو فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے، پارٹی اس نہ دیکھے گی. مگر اگر آپ دیکھیں پولیٹیکلی اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے 27ویں ترمیم کے بعد، دیکھیں اوور آل ہم عوام کو ڈیلیور کیا کر رہے ہیں. گلے شکوے ہی آ رہے ہیں نا. میں ادھر بیٹھا ہوں میں بھی گلے کر رہا ہوں. آپ نے آئی ایس پی آر وہ اسٹیٹمنٹ آپ سنا رہی، گلے ادھر سے بھی آ رہے ہیں. طارق بھائی سے پوچھے کریں گے، وہ اوور آل سسٹم میں گلے ہی موجود ہے نا. سسٹم ریزالو تو کچھ نہیں کر رہا. عام بندے کے لیے اس وقت ڈیلیوری کدھر ہو رہی ہے. بات ہے دیکھیں ہم کدھر کھڑے ہیں. اپنی صورت حال تو ہم دیکھیں نا کہ $2.5 بلین اینولی ہم خالی سود کی مد میں دے رہے ہیں. ہم قرضہ واپس نہیں کر رہے، خالی سود $2.5 بلین دیتے ہیں. پھر جو کرپشن پہ الزامات، مطلب یہ میں انہیں نہیں کہہ رہا، آئی ایم ایف اب سرٹیفائی کر رہا ہے کہ جی کتنے بلینز آف ڈالر، ٹھیک ہے نا، 55,000 بلین روپے جو ہے نا جو اڑ گئے ہیں، جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اس طرح کی صورتحال میں ہم کھڑے ہیں. تو خود دیکھ لیں کہ ایک سسٹم جو غریب آدمی کے لیے ڈیلیور نہیں کر رہا، اور یہ کوئی تھوڑی تعداد نہیں ہے، 25 کروڑ عوام ہے جن کو ہم نے ہیو ناٹس میں دھکیل دیا ہے. اور آئی ایم ایف کی رپورٹ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ملک میں ایلیٹ کیپچر ہے. جب ایلیٹ کیپچر ہے، جب پالیسی، جب آئین سازی تک ہو رہی ہے ایک اسپیسیفک طبقے کے لیے، تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈیلیوری ملے گی؟ میں تو دیکھتا ہوں کہ آپ سسٹم تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو بائیکاٹ کیے چلے جانا یا استعفوں کی بات کرنا، کیا یہ سولوشن ہے پھر سسٹم کا؟ کیا سسٹم سے نکل جائے؟ دیکھیں سسٹم بنتا ہے کسی بنیاد پہ بنتا ہے نا. مگر بنیاد ہی جب ہم نے دیکھیں اس پروسیس میں کٹھے ہیں تو کس چیز پہ کٹھے ہیں کہ ہمیں ووٹ کے عمل پہ یقین ہونا چاہیے. جب ووٹ کے عمل پہ یقین ہی نہ رہے، پروسیس ہی جب ہائی جیک اوور آل ہو جائے، جب پک اینڈ چوز ہو، جو کامران مرتضی صاحب بات کر رہے ہیں بلوچستان کی، کہ بلوچستان کو کبھی آپ غور سے دیکھیں. چلیں آپ ہمارا چھوڑ دیں، ہمارے الزامات کو چھوڑ دیں، آپ ایک
ایک ایک وہاں کے سیاستدان جس کو جتایا گیا ہے اس کو دیکھ لیں, کیا اس کا اس علاقے سے کیا تعلق ہے, اس نے کتنے ووٹ لیے, کیا نمبر تھے. جب اس طرح کی نمائندگی ہو, جب آپ کو ہینڈ پیک لوگ چاہیے ہو, تو پھر ادھر آپ کیا سیاست کریں گے. پروگرام میں ڈبیٹ ابھی کنٹینیو ہے, ایک چھوٹی سی بریک کا وقت, بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں, ڈبیٹ یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. طارق صاحب ایک تو اس پہ کمنٹ کیجیے گا, شہباز شریف صاحب ہمیشہ اس بات پہ ہی ٹیکس پرائڈ ان دس کہ دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی. ناؤ آئی ایم ایف کی رپورٹ. دیکھیے آئی ایم ایف کی جو رپورٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسے منون آپ صحیح قرار نہیں دے سکتے. اس کے اوپر ہمارے جو اپنے ادارے موجود ہیں, میں صرف فیڈرل گورنمنٹ کے کسی ادارے کی بات نہیں کر رہا, میں پروونشل گورنمنٹ کے اداروں کی بات بھی کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رپورٹ میں نہ تو کسی ایک ادارے کی بات کی گئی ہے, نہ کسی ایک صوبے کی بات کی گئی ہے, نہ صرف مرکز کی بات کی گئی ہے. ایک جنرلائز رپورٹ ہے پاکستان کے اندر سسٹم کے اندر لیکیجز کے حوالے سے. اس کو صوبے بھی اور مرکز بھی ہمارے اداروں کے تھرو بیٹھ کے اسے اسکروٹری کرنے کی ضرورت ہے. میں بڑی نیوٹرل بات کر رہا ہوں, لیکن آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن تو ہوتی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں نا, دنیا کے ہر ملک میں ہے, پاکستان میں بھی ہے. دنیا کا مجھے ایک ملک بتا دیں جو کہ میرے ملک کرپشن نہیں ہے. پاکستان میں بھی ہے, اس کا مطلب آپ تسلیم کر رہے ہیں. بالکل ہے. مجھے یہ بتائیں کہ چائنا میں جو کرپشن ہے اس کی سزا کیا ہے؟ سزائے موت ہے. سزائے موت. کرپشن ثابت ہو جائے کسی گورنمنٹ اہلکار کی یا کسی اور کی, سزائے موت. اس کے باوجود وہاں کرپشن ختم ہو گئی ہے. امریکہ میں ختم ہو گئی ہے, برطانیہ میں ختم ہو گئی ہے, یورپ میں ختم ہوا, ہر ملک میں موجود ہے. کسی جگہ پہ اس کا نام کچھ اور ہوتا ہے, کہیں سے کوئی فیسیلیٹیشن کہہ دیتے ہیں, کہیں سے کچھ اور کہہ دیتے وہاں پہ ہیں. عوامی فلاح کے مقابلے میں جو کرپشن جب میں کمپیرزن کر بھی نہیں رہا, میں نے ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں کم یا زیادہ کرپشن موجود ہے. چلیں اس کو ایسے کر لیں. پاکستان میں ہمارے سسٹم میں بھی یہ لیکیجز اور یہ کرپشن موجود ہے. اب اس کو ہم منون اس رپورٹ کو نہ تو ایکسپٹ کر سکتے ہیں, نہ منون اسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ ہمارے اپنے تمام اداروں کو اسے اینالائز کرنے کی ضرورت ہے. اگین جو میں نے اپنی پچھلے جواب میں یہ کہا تھا کہ یہ باتیں ہیں قومی سطح کی, یہ نہ ایک پارٹی کی ہیں, نہ ایک صوبے کی ہیں, نہ ایک دور کی ہیں, کسی ایک ٹینیور کی بات نہیں ہو رہی. مل بیٹھ کے بات کریں, اس میں مل بیٹھ کے بات کریں, زبردست اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں. اداروں کے اندر اگر آپ سمجھتے ہیں, مثلا انہوں نے کہا کہ آڈیٹر جنرل, حالانکہ میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں آڈیٹر جنرل جو اس وقت موجود ہیں اپ رائٹ آدمی ہے, ان کی ذات کے حوالے سے بالکل میں تسلی سے آپ کو کہہ رہا ہوں اپ رائٹ, آنےسٹ, کمپیٹنٹ بندہ ہے. ٹھیک ہے, ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے, ان کی اپنی اٹانومس حیثیت ہے, کوئی ان پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا, اور انہیں کانسٹیٹیوشنل کور حاصل ہے. اس کے باوجود اس طرح کی تمام جو آپ کے ادارے فلانا, اگر کسی بھی جگہ کے اوپر امپروومنٹ آ سکتی ہے, بہتری لا سکتے ہیں تو ضرور لائیں. اور اس موضوع کو آخری جملہ یہ ہے اس ٹاپک پہ کہ اس موضوع کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال نہ کریں. اچھا ٹھیک ہے, مل بیٹھ کے خواہ مخواہ جناب ایک دوسرے کو کسی پہ, میں بیرسٹر صاحب پہ اور مجھے کوئی الزام نہیں نظر آ رہا, میں کو میرے اوپر اور کوئی الزام نظر نہ آئے, یہ کچھ اور ہے, یہ نہ ہو. جبکہ یہ ہو رہا ہے ہماری سیاست میں, یہ ہو رہا ہے کہ آپ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے اپنے سیاسی مخالفین کو خواہ مخواہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. لینے بتائیں, جواب نہیں دینا چاہ رہے, جواب پی ٹی آئی کو دیوار سے لگائے جا رہے ہیں. میرا سوال ہے پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے والا, آپ اس سوال کو بھی دیوار سے لگنے والی چیزیں ہیں, یہ ہے دیوار سے لگنے والی چیزیں ہیں. سر آپ نے دانگل ناکے پہ, مسلسل ناکے پہ دیوار سے لگا کے رکھا ہوا ہے, ملاقاتیں نہیں کرنے دیتے. اڈیالہ کی دیوار سے لگا کے رکھا ہوا ہے آپ نے, ملاقاتیں نہیں کرنے دیتے. یہ کیا عمران خان سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں, ملاقات ضرور کریں, لیکن کبھی یہ اس طرح کہتے ہیں کہ جیسے عمران خان جب تک کے پی کے بارے میں اور سی ایم کو پالیسی نہیں دیں گے, گائیڈ لائن نہیں دیں گے, صوبہ نہیں چلے گا, پالیسی نہیں چلے گی, کیبنٹ نہیں بنے گی. یہی بات ہے نا. جب میاں نواز شریف کو سزا ہوئی تھی اور جیل میں تھے, انہوں نے غلطی سے 5 ٹکٹ دے دیے تھے ہماری پارٹی کے سینیٹرز کو, سپریم کورٹ نے وڈرا کر لیا تھا. یہ تو سزا ہوئی ہے, یہ تو پارٹی ٹکٹ نہیں دے سکتے. تو عمران خان کو بھی سزا ہوئی ہے, وہ صوبہ چلائیں گے, پالیسی بتائیں گے, دہشت گردی کا کنٹرول وہ بتائیں گے. اس لیے یہ دلیل تو سائڈ پہ کریں نا. اچھا, یہ دلیل تو سائڈ پہ کریں کہ جو ایک شخص کو سزا ہوئی ہے, ٹھیک یا صحیح عدالت نے دی ہے. یہ کہیں گے صحیح غلط ہے, میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے, عدالت نے دی ہے, اپیلیں عدالت سے کریں گے. ہمارے لوگ بھی عدالت سے اپیلیں کر کے باہر آئے ہیں نا, کسی ایگزیکٹو آرڈر سے نہیں آئے. عمران خان بھی ایگزیکٹو آرڈر سے نہیں آئیں گے, اپیل کریں گے, اپنا کیس لڑیں گے, ضمانت ملے گی, جو بھی ہے وہ آگے ان کا نصیب, ان کا مقدر. لیکن اس حالت میں ہی کین ناٹ رن دی پروونس, ہی کین ناٹ ڈکٹیٹ دی پالیسی. یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے اس آرگومنٹ کو سائڈ پہ کریں.
باقی ان کی بہنوں کو ضرور ملنا چاہیے، ٹھیک، ان کے خاندان کے ملنے لوگوں دیں، کا آپ کی بالکل حکومت ہے رائٹ پنجاب ہے. میں. ہماری چونکہ یہ پنجاب کا معاملہ ہے تو میں یہاں پہ جو عظما بخاری ہیں ہماری انفارمیشن منسٹر پنجاب کی، میں ان کے وہ فگر کوٹ کروں گا جس میں انہوں نے بتایا اپنی پریس کانفرنس میں کہ اتنی میٹنگز ان کی ٹھیک، سچ اینڈ سچ، وہ آپ کے اس میں ریکارڈ پہ بھی ہوگا، مجھے زبانی طور پہ یاد نہیں ہے، ان کی بہنوں کی ہوئی ہے، ان کی فیملی کی ہوئی ہے، اتنی میٹنگ اس کی لیگل ٹیم کی ہوئی ہے. باقی وہاں پہ 8,500 اور بھی کہہ دی ہیں. آج بھی آپ کو پتا ہے وہاں پہ ٹریفک کے خلل کی وجہ سے بچے اسکول سے واپس نہیں آ سکے، میں ذرا وہ جواب اسکول جا دیں نہیں سکا، گے مجھے وہ کوئکلی ایک اسپتال اور نہیں جا سوال سکا. کا جواب. تو یہ وہاں پہ نہ کریں، جنہوں نے ملاقات کرنی ہے وہ اپنا کوئی طریقہ کار اختیار کریں. آپ وہاں پہ ورکر لے جا کے روز وہاں پہ پورا مارچز ہو رہے ہوتے ہیں، آنیاں جانیاں، سر آپ چونکہ اس سے فیڈرل عام منسٹر آدمی کی ہیں، زندگی بھی متاثر ہوتی پارلیمنٹری ہے. افیئرس 8,500 جو قیدی وہاں پہ ہیں ان کی اپنے عزیزوں سے رشتہ داروں سے پھر پی ملاقات ٹی آئی کو متاثر دیوار ہوتی سے ہے. لگا رہے ہیں آپ، میں بالکل نہیں لگا سوال ہی رہا. نہیں لیتے آپ پی ٹی آئی والا. سر جہاں پر پی ٹی آئی کے بارے میں سوال آپ کرتے ہیں، 10 سوال کریں میں جواب دوں گا. میں تو پارلیمنٹری چاہ رہا ہوں میرے بھائی کو آپ بولنے کا زیادہ موقع دیں. پارلیمنٹری افیئرس کے فیڈرل منسٹر ہیں تو نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں کیا اشرف زئی صاحب کا، اپوزیشن لیڈر کا؟ یہ پارلیمانی منسٹری نہیں کرتی ہوتی، یہ اسپیکر سر صاحب آپ کو کرتے ہیں. علم ہوتا ہے نا؟ علم مجھے یہ ہے کہ اسپیکر صاحب نے ابھی وہ سارا طریقہ کار بتا دیا ہے، جی، اس طریقہ کار کو فالو کریں گے کریں. انہوں نے کرنا ہے، یہ اس طریقہ کار کو اپنائیں. میں ان کے ساتھ جاؤں گا. کمال کرتے ہیں آپ. اور سینٹ میں بھی علامہ راجہ میں جاؤں گا ساتھ بننے دیں گے لیکن اپوزیشن اپنا لیڈر. جو دیکھیں نا سینٹ میں بھی کیا ہے، میں بس یہ شارٹ کروں گا پھر عمیر صاحب بات کریں گے. سینٹ میں بھی چونکہ میری ذمہ داری جتنی نیشنل اسمبلی کی ہے اتنی سینٹ کی کاروائی کی بھی ہوتی ہے. جی، تو سینٹ میں 3 دفعہ چیئرمین سینٹ نے کہا ہے کہ آپ یہاں شور شرابہ مچانے کے بجائے آپ میرے چیمبر آئیں، ٹھیک وہاں بیٹھ کے بات کریں. ٹھیک طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے تحت چلیں. ٹھیک. اسپیکر صاحب کے جو ترجمان ہیں انہوں نے تو میڈیا پہ بھی بتایا ہے، ان کو بھی بتایا ہے کہ بھائی اپنا طریقہ کار لیکن نہیں طے جاتے. کریں. ٹھیک، یہ بنانے ہی نہیں چاہتے انہیں، یہ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں. بیرسٹر عمیر صاحب سارے سوال پوچھ لیے، آپ کی ایڈوکیسی کر لی میں نے. بالکل آپ کا شکریہ. مگر دیکھیں بنیادی طور پہ دیکھیں بنانا یہ نہیں چاہتے یا بنانا کوئی اور نہیں چاہتے. دیکھیں کیا بنانا چاہتے ہیں یہ نہیں سمجھ آ رہی، کیونکہ سسٹم کیا کہتا ہے کہ جی سائن ڈاکومنٹ ہو، آپ نے جمع کرانا ہے اسپیکر یا چیئرمین سینٹ کے دفتر، وہ کرا دیا، ریکوزٹ تعداد موجود ہے، اس پہ نوٹیفیکیشن کریں. جب ہمارے سینیٹر صاحبان مل کے جائیں چیئرمین سینٹ کو ملیں اور انہیں یا کہا جائے کہ آپ مجھے بھی امبیرس نہ کریں، پوزیشن میری نہیں ہے مطلب پھر حالات کیا ہوں گے. دیکھیں آپ سسٹم کو چلنے خود نہیں دینا چاہ رہے. ہمیں پتہ ہے یہ بھی بے بس ہے. جس طرح سے انہوں نے 27ویں ترمیم ان سے پاس کرائی گئی، اب 28ویں کی تیاری کرائی جا رہی ہے. مگر بات یہ ہے کہ ہم پھر بھی سسٹم میں رہ کے ریزسٹ کر رہے ہیں. ملاقات ایک بہت چھوٹا سا ایلیمنٹ ہوتا ہے. آپ نومبر 2024 سے لے کے آج کے نومبر تک اٹھا کے دیکھ لیں کتنی دفعہ کس سیاستدان کی ملاقات ہوئی ہے. سیاسی ملاقات تھرسڈے کا ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہے، ایک ملاقات آن ریکارڈ نہیں. ٹھیک ہے، علی امین کی آؤٹ آف 10 2 دفعہ وہ کرائی گئی. سہیل آفریدی ایز اے سی ایم پورا کوشش کر کے 7 دفعہ آ چکے ہیں، ایک بھی ملاقات نہیں کرائی گئی. بہنوں کی بھی اسی طرح تواتر سے، اور بہنوں کے ساتھ جو پچھلی منگل پہ سلوک کیا گیا وہ سارے نے دیکھا. ویڈیوز ہی نہیں ہے، کوئی تشدد نہیں ہوا. چلیں ویڈیوز نہ ہوں مگر دیکھیں لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا، اور جو چیز لوگ محسوس کر لیں وہ کافی ہو ثبوت، وہ کافی محسوس کرائی گئی ہے جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے. وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے عمران خان کی بہنیں، اور کبھی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتی کہ وہ کسی طرح بھی ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی ہو. یہ میں بڑی آپ کو پرنسپل اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، بیرسٹر عمیر نائس صاحب، اس سے پہلے سینٹر کامران صاحب بھی موجود تھے. دیٹس اے ریپ. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you inshallah tomorrow 8 o'clock on GT. اللہ حافظ.